السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ اور تفسیر جانا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ فَاقْتُلُوا انفسکم، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا فضل۔ بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ نمبر 1 مجسمہ سازی جو حرام ہے۔ نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی۔ نمبر 3 بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو جانا۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔